بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ دوستو ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کی لاٹھی کے کمالات کا ذکر کیا تھا، اسی طرح ہم آج کی ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآنی واقعات کا ذکر کریں گے، لہٰذا ویڈیو بہت اہم اور ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اس پتھر کا ذکر کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جولے میں رہا کرتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا۔ اس پتھر کا پہلا عجب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجموعہ عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اسی لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس چیز کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں تھے، اسی لیے آپ تنہائی میں غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے ہیں تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا۔ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے آپ کبھی برہنہ نہیں ہوتے ہیں، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان کیا کہ یہ بات ہر طرف پھیل گئی، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج و غم ہوا، جس پر رب کائنات نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ایک چشمے پر غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں کے دور دور کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ بدن ہو کر نہانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، مگر پتھر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال نہیں ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی اس حرکت سے بری فرمایا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے ہیں۔ میدان تیہا میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہا میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ ہم پچھلی ویڈیو میں پیارے دوستو آپ کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے، اور جو لوگ ان معجزات کا انکار کرتے ہیں اور ہر چیز کو اپنی ناقص عقل سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے کیسے جاری ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بالکل بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز سے چھوٹا کام لے سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی چیز سے بڑا کام کروا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز نہ محال ہے نہ خلاف عقل ہے، لہٰذا اس معجزہ پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور بے شک پتھروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوستو، جب فرعون دریا نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا جو بدترین قسم کے کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے
گئے اور کہنے لگے اس شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس شہر میں امالکا رہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کر لے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا اور آپ نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے اوپر اور میرے بھائی پر اختیار رہے، لہٰذا تو ہم کو ان نافرمانوں سے الگ رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام ہے، یہ لوگ زمین پر بھٹکتے پھریں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں کا غم نہ کھائیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہا ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سورہ مائدہ میں یہ واقعہ موجود ہے جو ایک عجیب الشان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی حیرت انگیز داستان ہے۔ مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی۔ جب یہ لوگ میدان تیہا میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کروایا اور پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کروا دیے۔ اس بات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر و تحمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ 40 سال تک کے لیے اس میدان میں قید کر لیے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طرح طرح کی نعمتیں دے کر آزماتا ہے تاکہ اس کے بندے ہدایت پا کر صراط مستقیم پر چل پڑیں۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے ذریعے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر فلاح پانے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کا اور ہمارا نیکی کا یہ سفر چلتا رہے۔ جزاک اللہ۔